بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین پڑھ رہے تھے وہ سورہ انبیاء کی کچھ آیات ہم نے کل پڑھی تھی، آج کچھ آیات آگے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین، کہ ہم نے ان کو الرسل رسولوں کو، جو ہم نے رسول بھیجے، پیچھے ان کا ذکر گزرا، تو کہتے ہیں ہم نے جو رسول بھیجے ان کو ہم نے ایسے اجسام نہیں بنایا کہ وہ طعام کو نہ کھائیں۔ جیسے فرشتے ہیں، فرشتے کھانے پینے سے یہ پاک ہیں، تو ہم نے رسولوں کو ایسے اجسام نہیں بنائے کہ وہ طعام کو نہ کھائیں۔ وما کانوا خالدین، اور وہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں۔ ہم کے بعد نکالا تو ہم کا مرجع بتایا کہ ہم ضمیر سے مراد کون ہے، اور جسدن کی معنی بیمان الاجساد، کہ یہ جسدن ہے تو مفرد لیکن جمع کی معنی میں ہے۔ آگے بل یأکلونہ، اس کی وضاحت کی کہ ہم نے ان کو ایسا جسم نہ بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، بلکہ وہ کھانا کھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ آگے کہتے ہیں ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان انبیاء کرام کو، ان رسولوں کو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ بے انجینا فانجیناہم ومن نشاء، تو ہم نے ان کو نجات دی، ان کو انبیاء کرام کو ہم نے ان انبیاء کرام کو نجات دی، اور ان کو بھی نجات دی جس کو ہم نے چاہا، ومن نشاء، جس کو ہم نے چاہا اس کو بھی ہم نے نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ بِإِنْجَائِهِمْ، یعنی انبیاء کرام کو نجات دینے کے ساتھ ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ المصدقین لہم، اور جنہوں نے انبیاء کرام کی تصدیق بیان کی ہم نے ان کو بھی نجات دی۔ المکذبین لہم، مصرفین کا مطلب بتایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تحقیق ہم نے نازل کیا تمہاری طرف یہاں ایسا کتاب جس کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ کتابا فیہ ذکرکم، جس کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کم کا مرج نکلا یا معاشر القریش، یا معاشر قریش، ایک قریش کے گروہ ہو، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کیا جس کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ لِأَنَّهُ بِلُغَتِكُمْ، ذکر تمہارا ذکر کس طرح ہے کہ اس قرآن کے اندر قرآن تمہاری لغت کے ساتھ ہے، قرآن تمہاری زبان کے ساتھ ہے، کہ قریش کی زبان بھی عربی تھی اور قرآن بھی عربی کے اندر آیا ہے۔ فَتُؤْمِنُونَ بِهِ، تَعْقِلُونَ کے بعد فَتُؤْمِنُونَ بِهِ نکالا کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ؟ تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ وَكَمْ قَصَمْنَا أَهْلَكْنَا، قسمنا کی معنی نکالی اہلکنا، من قریۃ کانت ظالمتن، کانت ظالمتن، ٹھیک ہے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے ہلاک کیا کتنی بستیوں کو۔ ان قریۃ یعنی ویسے تو قریت بولتے ہیں بستی کو، لیکن یہاں پر بستی مراد نہیں ہے، اس کے بعد نکالا اہلہا، یعنی بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا جو بستی میں رہ رہے تھے۔ کیوں ہلاک کیا؟ کانت ظالمتن، کیونکہ وہ بستی والے کیا تھے؟ ظالم تھے۔ کافرتن یعنی کافر تھے، انکار کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان بستی والوں کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا۔ انشأنا مطلب ہم نے پیدا کیا
اس بستی والوں کے بعد قومن آخرین دوسری قوم. فلما احسوا بأسنا، تو جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو، جب انہیں پتہ چل گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو کیا ہوا؟ اذا ہم منہا یرکبون، تو وہ اس بستی سے نکل کر دوڑ رہے تھے. اذا ہم منہا یرکبون، اس بستی سے وہ نکل کر دوڑ رہے تھے. ٹھیک ہے. شعر اہل القریت، یعنی جب اہل القریت یعنی بستی والوں کو جب ہلاک ہونے کا شعور آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ یرحبون مسلمین، تو وہ جلدی سے دوڑنے لگے. جب انہیں پتہ چل گیا کہ ان قریب ہماری بستی کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کو چھوڑ کر کہیں اور چلنے لگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کتنے فقالت لهم الملائکۃ استہزاء، تو ان کو فرشتے، ان کو ملائکہ استہزاء کے طور پر کہنے لگے کہ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم، کہ تم بھاگو نہیں بلکہ تم لوٹ جاؤ اس کی طرف جو تمہیں دیا گیا ہے. اترفتم، جو تمہیں دیا گیا ہے، یعنی بستی کے اندر تم رہتے ہو، تمہارے گھر ہیں، تمہارے پاس مال و ملکیت ہے، شوکت ہے، تو تم اس کی طرف لوٹ جاؤ. تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ نعیم تم، جو تمہیں نعمت دی گئی ہے، فی ہے، تو تم اس کی طرف لوٹ جاؤ. وہ مساکنکم، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ. لعلکم تسألون، شاید کہ تم سے سوال کیا جائے. شیئا من دنیاکم علی العادت، یعنی دنیا میں سے علی العادت، یعنی کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بندہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ بھائی تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حوال ہے. اسی طرح ایک دوسرے کے کاموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو فرشتے کہنے لگے کہ تم اپنی بستیوں کی طرف لوٹ جاؤ. تو دنیا کے اندر جو عادت بنی ہوئی ہے ایک دوسرے سے سوال کرنے کی، شاید کہ وہ حالت برقرار رہے اور لوگ تم سے پوچھیں اور دریافت کریں. قالو یا ویلنا انا کننا ظالمین، تو وہ کہنے لگے، وہ بستی والے کہنے لگے اے ہماری ہلاکت، ویلنا یعنی ہلاکت، اے ہماری ہلاکت، بے شک ہم ظالم ہیں. انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. یا کے بعد نکلا یا للتنبیہ ہے، یا ندا کے لیے بھی ہوتی ہے، یا تنبیہ کے لیے بھی ہوتی ہے. یہاں پر جو یا آئی ہے وہ یا ندا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یا تنبیہ کے لیے آئے کہ یا ویلنا، اے ہماری ہلاکت. جیسے ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے جب کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس طرح کے الفاظ نکالے جاتے ہیں. ویلنا کے بعد نکالا ہلاکنا، کہ اے ہماری ہلاکت. ظالمین کے بعد کفر نکالا کہ کفر سے، ظالمین سے مراد کیا ہے؟ کفر کرنا. کہ قرآن کے اندر ہی سب سے بڑا جو ظلم جسے قرار دیا گیا ہے وہ کفر کو قرار دیا ہے، کہ اور کفر اور شرک کو قرار دیا ہے کہ شرک اور کفر دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے. ان شرک ظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. فما زالت تلک الکلمات، فما زالت تلک دعواہم، تو جب ان کی یہ دعویٰ زائل ہوئی، حتی جعلناہم حسیدا، حتیٰ کہ ہم نے ان کو حسید بولتے ہیں اس کھیت کو جس کو کاٹا گیا ہو، کٹی ہوئی کھیت کو حسید بولا جاتا ہے. تو ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیت کی طرح بنا دیا. خامدین، اور یہ جہنم کے پتھر ہو گئے. خامد میتین یعنی مردار ہو گئے. کا خمو دنار، جہنم کی چیزوں کی طرح، کہ جہنم کے اندر جو چیزیں پڑی جاتی ہیں ان کو خمود کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فما زالت تلک الکلمات، جب ان کی دعویٰ کلمات ان کے کیا ہو گئے؟ زائل ہو گئے. یدعون بہا ویرددونہا، جو وہ دعویٰ کرتے تھے اور جو وہ تردید کرتے تھے. یعنی ان کی دعویٰ کیا تھی؟ کہ ہم اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ہمارے پاس کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے.
تو یہ دعویٰ کرتے تھے اور ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، اس کو رد کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو حسیدن کے بعد نکلا زر المحدود، یعنی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئے. بالمناجل بان قتلوا بالسیف، بعید طور پر کہ ان کو کاٹا گیا ہو تلوار کے ساتھ. بان قتلوا، بعید طور پر کہ اس کو ان کو قتل کیا گیا ہو بالسیف، تلواروں کے ساتھ. میتین خامدین کی معنی بتائی کہ وہ میت ہیں. کا خمود النار اذا طفئت، جہنم میں پڑی ہوئی لاشوں کی طرح جب جہنم فل ہو جائے گی تو لاش بھر جائیں گے، تو اسی طرح وہ بستی بھر گئی تھی م- لاشوں کے ساتھ. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم نے نہیں بنایا لاعبین، بیکار. لاعبین کی معنی بتائی عابسین، یعنی ابس، بیکار، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. بل دالین علی قدرتنا، بلکہ زمین آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہیں وہ تمام کی تمام ہماری قدرت پر دلالت کرنے والی ہیں. ونافعین عبادنا، اور ہمارے بندوں کو نفع دینے والی ہیں. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو آج کے سبق کے حوالے سے جو چیز سمجھ نہ آئی وہ پوچھ لیں.